حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، بھاگ 3۔ پہلا اور دوسرا بھاگ ضرور سنیں، تبھی آپ کو مکمل ویڈیو کی معلومات ہوگی۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کے جسم میں روح پھونکی، وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی گئی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم نے اپنے جسم کو دیکھا اور وہ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کی بے شک انسان جلد باز ہے۔ آگے فرمایا آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم کو چھینک آ گئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کہا یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ جسم میں ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام تک سکھایا۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح سے نام سکھائے۔ تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس کا قول ہے کہ گونج کا نام بھی سکھایا۔ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم تھا جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب نہیں جانتا ہوں اور میرے ہی علم میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ یہاں تک اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص آدم علم کے ذریعے فرشتوں پر فضیلت دی۔ وہ شکریہ فرشتوں سے سجدہ کرنے کے بعد کا اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا سنتے ہی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی بیان کی اور کہا کہ ہمیں تو خداوند اتنا ہی علم تھا جتنا تو نے ہمیں سکھایا، تمام چیزوں کو جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ آدم کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش، جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اسے چھین لی اور جنت کی پہرے داری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم جب سو کر اٹھے تو آپ نے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ایک عورت ہوں۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا اے آدم ان کا نام کیا ہے؟ آدم نے جواب دیا حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ یہ حیا یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور یہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں طرح طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ سے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے کے سے خود کو روک رکھا، پھر اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار ان دونوں وہ خطا ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا
तुम सब नीचे उतरो। अभी फल खाना ही शुरू किया था कि जन्नती लिबास उतार गया और दोनों पत्तों से अपना स्तर ढकने और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या तुमसे भागते हो? अर्ज किया, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुमसे हया करता हूँ। अल्लाह ताला नाजिल हुआ, ए आदम, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था? शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, हमसे अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर आपने अपने फजलो करम हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना फरमाया तो हमारा खसारा नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो सबके दिलों में हाल जानता है, वह हजरत आदम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। उसने आपको माफ़ फरमा दिया, लेकिन अल्लाह को आइंदा के लिए दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो। ये बात हमेशा याद रखो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ऐसे ही इस्लामिक वाक़या के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।